السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، خالق الازواج، جس نے جوڑے پیدا کیے، جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے ہیں، کلہا، جو بھی چیز دنیا میں بنائی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، چاہے وہ پودے ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، سب میں۔ مما تنبت الارض، جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے اس میں بھی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے۔ ومن انفسہم، اور آپ کے نفس میں بھی، یعنی انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنس میں بھی جوڑا بنا دیا، مرد اور عورت کو۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں بھی جس کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے، یعنی کہ ابھی سائنس بھی یہاں تک نہیں پہنچی، ابھی بہت کچھ اور ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ وہ عظیم ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، اس کی شان ہے۔ انسان تو بس وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک وہ اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کی کاریگری ہے، اسی کی عظمتیں ہیں۔ ہمیں بس اپنا وہ فرما بردار بنا لے اور اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو کچھ بے چین رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا۔ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے کہ ان کے جسم کی بائیں جانب کی پسلی نکالی گئی اور اس سے ایک عورت بنائی گئی جس کا نام حوا علیہ السلام تھا، جو ہم سب کی ماں ہے۔ جب اٹھے دیکھا تو ساتھ عورت لیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح بھی کرا دیا تھا، اور جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی سے ملے تو چین آیا، سکون آیا، کیونکہ اپنا ہی کھویا ہوا جسمانی حصہ، یعنی اپنی جو پسلی نکل کے اس سے بنائی گئی تھی، تو اپنے جسم کا نکلا ہوا حصہ دوبارہ جسم کے ساتھ جب ملا تو جسم کو سکون ملا، کیونکہ جسم کی تکمیل ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مرد عورت ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، تب سکون ملتا ہے، اور اس طرح انسانی نسل کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں حکم ہے، جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں تب ان کی شادی کر دو، کیونکہ جب اولاد آدم علیہ السلام کی عمر کو پہنچتی ہے، جب آدم علیہ السلام جب 15 16 17 18 20 سال کے درمیان تھے تو ان کے اندر بھی ایسی باتیں تھیں، تو اللہ تو سب جانتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ خاص کرم فرمایا اور ان کی اس حاجت کو حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے پورا فرمایا۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہماری اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ان کی اس ضرورت کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ ضرورت پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ضرورت حضرت حوا علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ ہم جب اپنے بچوں کے لیے نکاح کرائیں گے، ان کی شادی کرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہم پوری کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی ہم پر، اللہ کا کرم ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے نیک لڑکی ڈھونڈ کر
اس کے ساتھ جب نکاح کرائیں گے الحمدللہ اللہ کی رحمت برسے گی، ان کی زندگی سنور جائے گی اور ہم پر اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ لڑکی کی بلوغت جو ہوتی ہے لڑکے کی نسبت، وہ لڑکی میں جو خواہشات ہوتی ہیں جنسی طور پر وہ زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے حکم جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے، اس کے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے پہلے پیریڈ 2-3 معاف ہیں، اس کے بعد جب اس کا پیریڈ شروع ہو جائیں یعنی تو جو میاں بیوی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے وہ رشتہ ڈھونڈیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ انتظام پھر فرما دیتا ہے۔ اگر والدین نہیں ایسا کرتے تو پھر جتنی دفعہ وہ لڑکی کو پیریڈ ہوتے جائیں گے، ہر پیریڈ کے وقت ایک گناہ والدین کے حق میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نکاح کرنا بھی وہ واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 کاموں میں جلدی کرو، نماز پڑھنے میں، مہمان کے سامنے کھانا رکھنے میں، گناہ ہونے پر توبہ کرنے میں، مردہ کے دفن کرنے میں، لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب آپ کو نکاح کا پیغام آ جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ دیندار ہے اور اخلاق بھی اچھا ہے، تو پھر آپ کو ہاں کر دینی چاہیے۔ اگر ہاں نہیں کریں گے تو پھر فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے لڑکی کی شادی نکاح کر دیں۔ یاد رکھیں جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ غیر فیملی میں بھی اگر شادی کرنی پڑتی ہے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا وہ آپ غیر فیملی سے تھیں، حضرت حفصہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی غیر فیملی سے تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر فیملی سے تھیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ غیر فیملی سے تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا نکاح کر کے کہ مسلمان جو ہے وہ شرط ہے ایمان والی اور نیک لوگ ہیں، لیکن غیر فیملی میں اگر مسلمان ہے جو غیر فیملی کا بندہ ہے ماشاءاللہ ویلکم، اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں بچے کا بچی کا۔ تو اس لیے غیر فیملی جو آپ کے غیر خاندان ہے یعنی آپ کا خاندان نہیں ہے اس میں شادی نکاح ہو سکتا ہے، کیا جاتا ہے، اگر آپ خود نہیں کرتے اور پھر آپ اپنے بچوں کے لیے مستقبل ان کا بے حیائی اور فحاشی کی طرف کھول دیتے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا نکاح جو ہے یہ اس وقت حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ غور کریں، اور وہ بیوہ بھی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ چھوٹی عمر تھی آپ کی لیکن آپ نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر کوئی شخص وہ چھوٹی عمر کا ہے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتا ہے تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 9 سال تھی رسم نکاح کے وقت، لیکن جب رخصتی ہوئی تو 13 یا 14 سال عمر تھی اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ غور کریں کہ اس وقت 50 اور 52 سال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 13-14 سال کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کی عمر کم اور جو خاوند ہے ان کی عمر زیادہ۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کر کے ثابت کر دیا کہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے، نکاح کرنا لازمی ہے، لیکن یاد رکھیں ذہن میں یہ بہت ضروری ہے کہ نکاح کرنا ہر صورت ضروری ہے، چاہے غیر فیملی میں ہو، چاہے چھوٹی عمر کی لڑکی ہو یا بڑی عمر کی ہو، تو نکاح ہو جاتا ہے اور وہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور ایک چیز بہت اہم ہے کہ شادی کے وقت تصویریں بنانا اچھا نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ یہ لوگ ویڈیو سے خود فلمیں بنواتے ہیں اور تصویریں بنواتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المصور والمتصور کلاہما فی النار، تصویر بنانے والا بنوانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ اسی حدیث کو دیکھ کر جب ضرورت عین ضرورت آ پہنچی شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے تصویر بنانے کی ضرورت آ پڑی تو علماء کرام بیٹھے اور انہوں نے اجتہادی فیصلہ کیا کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویر بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے تصویر بنانے کی اجازت نہ ملی۔ لیکن لوگ تو یہاں پر ایسے ہیں جو ہم بستری کرتے ہیں اپنی بیوی سے تو اس کی بھی تصویر بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، جو کہ بالکل حرام ہے اور غیر شرعی کام ہے اور اس قابل سزا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بیوی جو ہے اس کو چاہیے کہ اگر خامند غیر شرعی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا حکم نہ مانے، اللہ کا حکم مانے، اور نہ مرد ایسا کرے کہ وہ بیوی کی بات مانے جو غیر شرعی ہوتی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں نا، جیسے اب آج کل انگریزی لباس کو پسند کرتے ہیں، کہتا ہے اپنی بیوی کو تو ذرا تھوڑا سا پینٹ پہن کے دکھا، ذرا تو تھوڑی سی ذرا گوری جو انگریز ہوتی ہے اس طرح مجھے ایکشن کر کے دکھا۔ پھر استغفر اللہ نعوذ باللہ اس طرح کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو جنسی تعلق ہے وہ بھی اس طرح کر کے دکھا۔ کتنے بے حیائی اور گناہ ہے، اور اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من تشبہ قوما فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہوگا، یعنی کہ اسی میں سے اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا۔ تو وہ اگر جہاں پر وہ قوم کھڑی ہوگی، یہ موجودہ جو تہذیب کے لوگ ہیں تو ویسٹرن کلچر والے، وہ جہاں کھڑے ہوں گے یہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے۔ جن کی پیروی کر کے یہ خوش ہوتے ہیں، جن سے محبت ہے ان کو، انہی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہوں گے انہی کے ساتھ ہی اللہ کے حضور قیامت کے دن آئیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی محبت کا محور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کا حل ہے، ہر گناہ اور برائی کو روکنے والا ہے، اور ہر قسم کی نیکی اور پرہیزگاری کو لانے والا یہ ایک آئین ہے جو ہمیں زندگی میں آخرت کی بہتری اور دنیا کی بہتری دونوں کو بنا کر پیش کرتا ہے اور ہماری کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ عورت جو ہے
وہ ایک خوراک کی طرح ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو جیسے آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ بھوکے ہیں، اب آپ بھوکے ہیں تو آپ کو روٹی تو چاہیے نا، اب روٹی کے بغیر تو آپ کی بھوک نہیں مٹے گی نا، آپ کو کھانا کھانا پڑے گا۔ اسی طرح جب بندہ جوان ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو بالغ جب ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو پھر اس کی خوراک یہ جنسی بھوک ہوتی ہے۔ تو وہ اگر آپ اس کا نکاح نہیں کریں گے تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ باہر منہ مارے گا یا مارے گی۔ تو اس طرح سے بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ پھیلانے والا یا پھیلانے والی بنے گی، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے جو والدین ہیں۔ اس لیے والدین کے اوپر یہ ہر صورت ضروری ہے کہ بچوں کے بڑے ہونے پر ان کا نکاح کر دیں۔ اگر وہ گناہ کریں گے تو والدین کو بھی اس کا وہ گناہ ملتا رہے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے یاد رکھیں ایک اور بات کہ والدین اگر بچے یا بچی کو کہیں جی آپ نے وہاں شادی کرنی ہے، بس میری مرضی ہے، آپ نے وہاں کرنی ہے، اگر آپ نے وہاں نہ کی تو بس آپ میرے بیٹے نہیں، آپ میری بیٹی نہیں، آپ کا یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے تو اس کے مطابق لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے پوچھنا پڑتا ہے کیا وہ تجھے قبول ہے۔ تو کیوں پوچھنا پڑتا ہے جبکہ وہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں یا آپ کی بیٹی ہے؟ کیوں پوچھنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی رضا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی وہاں گزارنی ہے۔ اس لیے نکاح جو ہوتا ہے یا شادی جو ہوتی ہے اس میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں، آپ اپنی اس کو آئیڈیا دے سکتے ہیں بچوں کو کہ بھئی دیکھو یہ اس طرح ہے، اس میں یہ پازیٹیو پوائنٹ ہیں، یہ نیگیٹو ہیں، یہ اچھی ہے بری ہے لڑکی، اس میں یہ دیکھ لیں، یہ خاندان دیکھ لیں، یا لڑکے کو کہہ سکتے ہیں، لڑکے کا کہہ سکتے ہیں لڑکی کو بھئی یہ لڑکا اچھا ہے برا ہے کیا ہے، اگر برا کس طرح ہے، سارا آپ بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں، اس کو آپ پرسویڈ کر سکتے ہیں، یعنی ترجیح ان کی آپ خیال اپنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ روک نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ نے ہر صورت اسی سے نکاح کرنا ہے، ہر صورت آپ نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، ورنہ آپ میرا بیٹا نہیں، آپ میری بیٹی نہیں۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا یاد رکھیں کہ جو ہے نا شرائط جو ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اور شرائط یہ شادی کی جو شرط ہے اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، مرد کی رضامندی ضروری ہے۔ اس لیے وہ راضی ہوں گے تو نکاح ہوگا، نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ آپ اگر اپنی مرضی سے زبردستی اگر بچوں کا نکاح کریں گے تو آپ وہ نکاح نہیں کریں گے بلکہ وہ زنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نکاح تو وہی ہوتا ہے جو ان کی رضامندی ہوگی۔ اگر بچہ یا بچی راضی نہیں ہے، زبردستی اس کی آپ شادی کر رہے ہیں، تو آپ شادی تو نہیں کر رہے، نکاح تو نہیں کر رہے، تو پھر تو زنا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تو رہ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے ایجاب و قبول کیا ہے؟ یہی ہے کہ دونوں کی رضا، خاوند اور بیوی کی، دونوں لڑکا لڑکے کی۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ اگر زبردستی کر کے آپ کرا دیں گے تو وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ وہ زنا پھر ہوگا، پھر آپ ہی ذمہ دار ہیں اس گناہ کے، اور قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ زبردستی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ان کی، اور پھر کیا ہوتا ہے، اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، بغاوت ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں باغی بن جاتے ہیں آپ کے، یا پھر اگر وہ راضی بھی رہیں تو پھر وہ اس کو غم مٹانے کے لیے ڈرگ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر شراب نوشی پہ آ جاتے ہیں، یا کوئی اور بے حیائی اور فحاشی اور گندے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اس طرح زندگی کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے والدین کی یہ ہر حالت ضروری، ان کے اوپر یہ لازمی ہے کہ بچوں کی رضا کو سامنے رکھیں، جہاں انہوں نے نکاح کرنا ہے وہ اس سے راضی ہوں، تو پھر آپ بھی سرخرو ہو جائیں گے اور بچوں کا بھی کام صحیح ہو جائے گا، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، الحمدللہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔